السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نیت اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ سماعت کر لیجئے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوژن رہتا ہے نماز عید الفطر کے طریقے میں، کیونکہ اس میں زائد تکبیریں کہنی پڑتی ہے، کہیں ہاتھ چھوڑنا پڑتا ہے، کہیں ہاتھ باندھنا پڑتا ہے۔ تو آپ 2 منٹ نکال کر کے پورا طریقہ اور اس کی نیت سماعت کر لیجئے۔ نماز عید کی نیت پہلے آپ اس طرح کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی، اور عید الاضحیٰ کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو عید الفطر کے بجائے عید الاضحیٰ آپ کہیں گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی، زائد 6 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کر جائیں اور اللہ اکبر کہتا ہوا حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح دیگر نمازوں میں باندھتے ہیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے کر جانا ہے اور پھر لٹکا دینا ہے، باندھنا نہیں ہے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہوا کانوں تک لے کے جائیں گے دونوں ہاتھ کو، پھر لٹکا دینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہوا کانوں تک دونوں ہاتھوں کو لے کر جائیں گے اور پھر ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ امام اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع اور سجود کریں گے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائیں گے۔ اب دوسری رکعت میں حسب معمول ہاتھ باندھنے کے بعد قرأت ہوگی اور پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائی جائے گی، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے کر جائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، یعنی لٹکا دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے کے جائیں گے، پھر لٹکا دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے کر جائیں گے، پھر لٹکا دیں گے۔ پھر چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے اور اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ یعنی پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 2 بار ہاتھوں کو کانوں تک لے کر جانا ہے اور لٹکانا ہے، اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد 3 بار ہاتھوں کو لے کر جانا ہے کانوں تک اور لٹکا دینا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں کچھ تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھانے کے بعد تکبیر کہتے ہیں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، اس کے بعد اگر جہاں کچھ پڑھنا رہتا ہے وہاں ہاتھ باندھتے ہیں، اور جہاں کچھ پڑھنا نہیں رہتا ہے وہاں ہاتھ کو لٹکا دیتے ہیں۔ جیسے پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ باندھتے ہیں اس لیے کہ اس کے بعد ثنا پڑھنا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا لٹکا دیتے ہیں اس لیے کہ کچھ نہیں پڑھنا، پھر دوسری بار بھی کچھ نہیں پڑھنا، اور پھر پھر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ باندھ دیتے ہیں اس لیے کہ اس وقت قرأت کرنی رہتی ہے، اور دوسری رکعت میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں اس لیے کہ قرأت کرنی رہتی ہے، اس کے بعد پھر ہاتھ لٹکا دیتے ہیں اس لیے کہ کچھ نہیں پڑھنا پڑتا ہے۔ تیسری بار چوتھی بار بھی اسی طرح کرنا ہے، اور پھر رکوع و سجود کر لینا ہے، اور باقی نمازوں کی طرح نماز مکمل کر لینی ہے۔ یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں 6 تکبیر زائد ہوا کرتی ہے، اور یہ طریقہ جو میں نے ابھی بتائی عید الفطر کا بھی طریقہ ہے اور نماز عید الاضحیٰ کا بھی طریقہ ہے۔ صرف نیت میں فرق یہ ہے کہ جس وقت آپ نماز عید الفطر کی نیت کریں گے تو اس وقت نماز عید الاضحیٰ اس کا نام لیں، یعنی نیت کی میں نے نماز عید الاضحیٰ کی، باقی نیت بھی سیم ہے۔ اتنا یاد رکھیں کہ ہر ایک تکبیر، ہر 2 تکبیروں کے درمیان اتنا وقفہ ضروری ہے کہ جتنی دیر میں آپ 3 بار سبحان اللہ کہہ سکیں۔